نبوی میں خلا ہوا تھا. جمیلہ بنت ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. شادی ہوئی, پہلے اپنے میاں کو دیکھا نہیں تھا انہوں نے. جب پہلی رات میں میاں کو دیکھا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ تو شکل و صورت کے لحاظ سے میرے لیول کے بالکل بھی نہیں ہے. تو وہ نبی کے پاس آ گئیں فوراً کہ یا رسول اللہ, کہ میں ثابت الانصاری کے دین اور اخلاق پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, بہت نائس پرسن, بہت نیک آدمی, بہت نیک, بی من الجمال ما ترا, میں جس قدر خوبصورت ہوں آپ جانتے ہیں. لیکن ثابت الانصاری قد کے لحاظ سے چھوٹے, رنگ کے لحاظ سے انتہائی سیاہ, تو کسی بھی لحاظ سے ان میں اٹریکشن میرے لیے نہیں ہے. بالکل جوڑ کی شادی نہیں ہوئی ہے یہ, مجھے خلا چاہیے. مجھے کیا چاہیے؟ خلا. خلا کا مطلب شوہر سے طلاق. خلا کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو آج کل عدالتوں نے بنا دیا ہے کہ اور عدالت خود سے کچھ دے دے. مطلب یہ ہے کہ شوہر سے اس شرط پہ طلاق چاہیے کہ مہر واپس کرنے کے لیے تیار ہوں. ایسی طلاق کو خلا کہا جاتا ہے. ہوتی وہ طلاق ہی ہے اور دیتا وہ شوہر ہی ہے, کیونکہ ڈیورس شوہر کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا. جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو جج کو ڈیورس دینے کا رائٹ نہیں ہے. یہ عدالتوں میں بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے آج کل, اور اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جا رہی. یہ بھی تو میں بار بار کہتا رہتا ہوں, یہ تو زنا کا پورا ایک اڈا بنا دیا عدالتوں نے. جو عورت جا رہی ہے خلا کی ڈگری پکڑائی, وہ کہیں اور شادی کر رہی ہے, حرام شادیاں ہو رہی ہیں, وہ نہیں ہو رہی شادی. تو کسی بھی مسلک میں اس کی اجازت نہیں ہے. چند صورتوں میں عدالت نکاح کو ختم کر سکتی ہے, چند ایک صورتیں, وہ بہت شاذ و نادر ہے. خیر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے میاں کو بلایا اور فرمایا دے دو طلاق اس کو, مشورے کے طور پر. طلقھا, ان کو کیا کرو, طلاق دے دو. کہ آپ جانتے تھے کہ یہ چلو ایک غلطی ہو گئی نکاح کر کے, اب اس کو باقی رکھنا اس سے بڑی غلطی ہوگی, نہیں لڑتے رہیں گے تو چھوڑ دو اس کو. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو طلاق کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے نا, طلاق معیوب ہے اتنی نہیں ہے جتنی سمجھا جاتا ہے. نہیں, یہ سر پٹول رہے ہیں تو چھوڑو یار, تمیز سے علیحدگی اختیار کر دو. اتنا زیادہ نہیں, ہندوؤں کی طرح نہیں ہے کہ آسمانوں پہ جوڑے بنتے ہیں تو وہ ایلفی سے چپک گئے ہیں. اب حقیقت ہے یہ تو ہندو عیسائیوں کی باتیں ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کر ہوتی ہیں کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں, وہ بن گئے. جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں, ٹوٹتے بھی آسمانوں پہ ہی ہیں. ٹوٹنا بھی آسمان پہ ہی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ نہیں چلیں گے, چلو بھائی تمیز سے الگ ہو جاؤ. ایسا نہ ہو جا کے بلا وجہ الگ ہو جائیں. یعنی ایک حد ہوتی ہے برداشت کی. کیا ہوتی ہے؟ ایک حد ہوتی ہے. میرے سامنے ایک دفعہ ایک میاں بیوی کا کیس آیا, تو وہ کیس میں یہ نوعیت تھی کہ بہت زیادہ ان کے پھڈے ہو رہے تھے نا. خیر, ہم نے سلو صفائی کرا دی. میرے ساتھ کوئی پینل بھی تھا علماء کا, تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہاں غلطی بیوی کی ہے, عورت کی غلطی ہے. وہ بہت شرارتیں کر رہی تھی. بعض دفعہ مرد کی غلطی ہوتی ہے, بعض دفعہ عورت کی. یہاں اس کیس میں عورت کی غلطی تھی, بہت شرارت کر رہی تھی. تو جب ان کا صلح ہوا نا, تو پھر صلح میں یہ طے ہوا کہ اب یہ جیسی بھی ہے, جس طرح بھی ہے, شوہر کو برداشت کرنا پڑے گا. یعنی آئندہ یہ کبھی بھی زندگی میں ڈیورس نہیں دے گا. اس شرط پہ ہم لڑکی کو بھیج رہے ہیں. لڑکی والوں نے کہا کہ جو ہے جیسی ہے برداشت کرنا پڑے گا. تو لڑکا لکھ کے دینے لگا, ہاں جو ہے جیسی ہے. میں نے کہا بھائی کیا مطلب جو ہے جیسی ہے, یہ کیا بات ہے؟ گھر جوڑنے کے لیے ایسی شرط لکھوا دینا کہ جو بعد میں افورڈ ہی نہ کر سکو. آپ بولو میں برداشت کروں گا جس حد تک برداشت کر سکا, بات بات پہ نہ ڈیورس کی دھمکی دوں گا نہ کوئی اور ایسی, لیکن ایک لمٹ ہے, اس لمٹ کو اگر کراس کیا تو نہیں چلے گا. بس تو خام خواہ کہ انہوں نے یہ بلا وجہ کی فضول قسم کی باتیں کہ نہیں بھی جو ہے جیسا ہے, بس نہیں جو ہے جیسا ہے. کیوں بھائی جو ہے جیسا ہے کیوں؟ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا. آپ اپنی دکان میں ملازم رکھو, ملازم کہے جو جیسے رہوں گا بس مجھے برداشت کرنا پڑے گا. آپ بولے گا بھائی میرا کاروبار کا بیڑا غرق ہو جائے گا. جیسے تو مطلب تو یہاں بیٹھ کر سٹا بھی پی سکتا ہے, تو چرس کی دکان بھی بنا سکتا ہے اس کو, ٹھیک ہے کچھ چیزیں برداشت کر لوں گا, کچھ تمہیں بھی برداشت کرنی پڑے گی.
تو اسی طرح مرد کا معاملہ بھی ہے, جو میں بار بار ان مضامین کو ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ کھوپڑی میں بیٹھ نہیں رہے ہیں یہ. تو اسی طرح شوہر بھی برا ہے, ہم عورتوں کو کہتے ہیں برداشت کرو, لیکن اس کی بھی کیا ہے, یہ نہیں کہ جتنا بھی برا ہو بس گھر جوڑنا ہے. اصل میں تو گھر محبتی سے چلتے ہیں, ایک دوسرے کو جب تک برداشت نہیں کرو گے تو گھر نہیں چلتے. ٹھیک ہے, برداشت نہیں کرو گے نہیں چلتے, لیکن برداشت کی بھی ایک لمٹ ہے. کیوں برداشت کریں حد سے زیادہ, کیوں برداشت کریں بھائی؟ کیوں؟ شادی ہم نے برداشت کرنے کے لیے تھوڑی کی ہے, سکون کے لیے کی ہے نا. تو ٹھیک ہے, اس سکون میں کچھ چیزیں, ہر دنیا کی ہر نعمت میں کچھ فالٹ بھی ہوتے ہیں, لیکن ہر چیز کی یہ کیا ہوتی ہے, حد ہوتی ہے. اس حد سے آگے میں تو کم از کم برداشت نہیں کر سکوں گا بھائی, جو میں دوسروں کو ایسی ترغیب دوں. ایک چیز لمٹ ہوتی ہے نا, ایک لمٹ کے بعد آدمی کی کھوپڑی گھومنا شروع. کہتے ہیں بھائی وہ میرے پاس آتے ہیں کہ صبح شام کہ بیگم صاحب یہ بھی نہیں کرتی, یہ بھی نہیں کرتی, یہ بھی نہیں کرتی, یہ بھی نہیں کرتی, یہ بات بھی نہیں مانتی, جب چاہیں پرس اٹھا کے گھر سے باہر بھی چلی جاتی ہیں, نہ ابا کی خدمت نہ اماں کی خدمت, کچھ بھی نہیں مان رہی, ایک کسی چیز میں شوہر کو فالو نہیں کر رہی. میں کہتا ہوں بھائی جان چھڑاؤ, تم نے اگر خالی ثواب کے لیے کسی عورت پہ خرچ کرنا ہے تو عیدی سینٹر میں بہت ساری بیوہ عورتیں ہیں جن کو تم جا کے کھلا دیا کرو, جب کسی کام کی نہیں ہے. اسی طرح میاں بھی اگر وہ خرچہ نہیں اٹھا رہا, گھر کا کرایہ بھی نہیں دے رہا, بچوں کے اسکول کی فیسیں بھی نہیں دے رہا, علاج معالجے کے پیسے بھی نہیں دے رہا, میاں فوراً سے پہلے بدل لو بھائی. ہم تو یہی کہتے ہیں لوگوں کو, ایسے میاں کی اطاعت کر کے خامخواہ میں اگر ثواب ہی حاصل کرنا ہے تو اتنی خدمت اپنے ابا کی کر کے, وہ بھی تو ثواب ہے نا. رہنے تو نہیں سمجھ میں آ رہا تو رہنے دو. تو خامخواہ میں پھلترو کی طرح ایک بندے کا نام اپنے ساتھ لگانے کا, جب وہ کوئی سرے سے کوئی حقوق ہی ادا نہیں کر رہا ہے تو پھلترو کی طرح نہیں چیزیں چپک جاتی ہیں آپ کے ساتھ. دیکھا ہوگا نا پھلترو, پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, اب تو یہ چیزیں ختم, بچپن میں چیزیں نظر آتی تھیں, جیسے سردیوں میں نا چیزیں چپک جاتی ہیں, تو اون جو سویٹر بن رہی ہوتی تھی نا خواتین گھر میں, تو بعض دفعہ اون چپک گیا کپڑے سے, اب وہ دھاگے کی طرح جا رہا ہے آدمی, یوں کر رہا ہے تو شلوار سے چپک گیا, ادھر سے ہٹا رہا ہے اس والے پہ چپک گیا. تو اکثر وہ قمیص کے پیچھے چپکتا تھا, وہ نظر نہیں آتا تھا, پھر تو وہ چپکا رہ جاتا تھا. تو لوگ کہتے تھے کیا یار پھلترو لگا لیے ساتھ میں, جہاں جا رہے ساتھ ساتھ یہ. تو ایسے ہی بعض عورتوں نے پھلترو کی طرح میاں کو اپنے ساتھ چپکایا ہوا ہے, وہ ایک حق بھی کم وقت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بعض نے پھلترو کی طرح بھی بیگم کو چپکایا ہوا ہے, بعض نے پھلترو کی طرح. تو ایک حد ہے برداشت کی بھی. اس کے بعد پھر قرآن کیا کہتا ہے تمیز سے علیحدگی. تو مجھے ڈر یہ لگتا ہے ایسی باتوں سے خامخواہ میں کی علیحدگیاں نہ شروع ہو جائیں, یہ بھی بہت ڈر لگ رہا ہوتا ہے. سائیڈ افیکٹ بھی بہت ہوتے ہیں اس طرح برملا بات کرنے کے. لوگ بلا وجہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, برداشت کر کے خامخواہ میں علیحدہ نہ ہو جائیں. تو وہ برداشت اصل ہے لیکن ایک حد تک. اور حد جو میں لوگوں کو بیان کرتا ہوں, شوہر اتنا خراب ہو جائے کہ عورت ذہنی مریضہ بننا شروع ہو جائے, ڈپریشن کی گولیاں کھانا شروع کر دے, تو بس یہ لمٹ کراس ہو گئی ہے. اب کیا ہے, اسٹریس اتنی ہے کہ گولیوں پہ آ گئی ہے. اگر بیوی, ساس نے بہو کو اتنی ٹینشن دی ہے کہ اب بہو صاحبہ ڈپریشن کی گولیوں پہ آ گئی ہیں, تو بھائی اب کیا ہونا چاہیے, یہ بہت ہو گئی. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب غلطی جس کی بھی ہو, لیکن اب یہ حدود اللہ پر قائم بولو نا نہیں رہ سکتی. اب غلطی میں پڑنا کہ کس کی غلطی تھی, جس کی بھی تھی, بہرحال نقصان تو اس کا ہو گیا نا, تو کیا فائدہ بھائی. میاں کو سمجھانا چاہیے جان چھوڑاؤ, چھوڑ دو اس کو, بشرطے کہ عورت راضی ہو. راضی نہیں ہے تو پھر تو وہ اور سے زیادہ بڑی ٹینشن. دو گولیاں کھا رہی ہے, پتہ چلا طلاق کے بعد 4 گولیاں کھا رہی ہے بیٹھ کے. تو مرد اگر اتنا خراب ہے نا کہ عورت اسٹریس میں آ گئی, ڈپریشن میں آ گئی ہے, تو پھر میری رائے یہ ہے کہ صحت پہلے ہے میاں. کیونکہ تھوڑے دن میں یہ پاگل جب ایک دفعہ اسٹریس اور ڈپریشن کی گولیوں پہ آ جائے نا, اور اصل حل نہ کیا جائے اس اسٹریس کا, تو پھر یہ گولیوں کی تعداد بڑھتی ہی ہے, کم نہیں ہوتی, اور پھر یہ پاگل ہی ہو کے مرے گی بیچاری. حقیقت بتا رہا ہوں میں, یہ پھر پاگل ہونے کے علاوہ اس کا کوئی انجام نہیں ہے. تو پاگل ہونے سے پہلے الگ کر دیا جائے, یہ زیادہ بہتر ہے. آدمی ڈپریشن میں نہیں آتا, آدمی اگر ڈپریشن میں نہیں آتا, وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو اگر بیوی الٹی سیدھی بھی مل جائے نا, وہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے وہ گھر سے. وہ بیچاری کہاں بھاگ کے جائے گی نا, پھر وہ جا کے دوستوں میں نکال دیتا ہے. بہت سارے آپشن. مرد اتنی جلدی
گھریلو حالات کی وجہ سے ڈپریشن میں نہیں آتا. سمجھ رہے ہو؟ تو اس کے اصول کچھ اور ہیں. ٹھیک ہے. تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی. جو میں اصل عرض کر رہا تھا کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ آئیں, یا رسول اللہ میرا ان کے ساتھ گزارا بالکل بھی نہیں ہو سکتا, میں انتہائی خوبصورت عورت ہوں اور یہ انتہائی شکل و صورت کے لحاظ سے کم ہے. لیکن ان کے الفاظ کیا تھے کہ مجھے ان کی دینداری اور ان کے اخلاق پر کوئی اعتراض نہیں ہے. تو نبی نے ان کو کہا کہ دے دو طلاق, انہوں نے دے دی. عقل مند تھے, جانتے تھے کہ گزارا نہیں ہو سکتا تو خام خام ایسے گھر کو زبردستی گھسیٹنے کا کیا فائدہ. ورنہ مرد ظالم بھی ہوتے ہیں, لٹکا دیتے ہیں, نہیں بھائی بس جیسا تیسا ہے, تو اس میں فائدہ نہیں ہے پھر.